اقبال بحیثیت شاعر کے یا فنکار کے سرود رفت باز آیت کے ناید نسیم از حجاز آیت کے ناید سرآمد روزگار فقیر دیگر دانائے راز آیت کے ناید۔ یہ کتاب دانائے راز اقبال کی آخری پکار تھی، جسے لوگوں نے اس کی نئی سوچ اور اسلوب بیان کے اعتبار سے ترجمان حقیقت کہا، اور جب اس نے اپنے کلام میں اسرار و حقائق کی پردہ کشائیاں کیں تو اسے حکیم الامت کا لقب دیا گیا۔ اقبال نے شرق و غرب کے علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مشرق کے قدیم علمی و ادبی ذخائر سے خوشہ چینی کے بعد مغرب کے تازہ حکیمانہ افکار سے بہترین جواہر ریزے بھی چنے تھے، اور پھر ان دونوں کو نئی جلا دے کر انہیں ایک دوسرے سے نہایت فنکارانہ انداز میں پیوست کیا تھا۔ ہر طرف سے اس حسین و جمیل مرقع کی ذات کنارے بلند ہوئے، اور بڑے بڑے اساتذہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ ایسا حسین اور مؤثر امتزاج دنیا ادب میں کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ وہ افکار کیا ہیں؟ اس مختصر سی صحبت میں اس کی تفصیل میں پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ میں صرف اقبال کے بعد ایسے شاعرانہ پہلوؤں کا تذکرہ کروں گا جن سے اسے فارسی اور اردو ادب و شعر میں ممتاز مقام حاصل ہوا۔ اقبال کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی شاعری میں فلسفہ و حکمت کے دقیق، پیچیدہ اور خشک مسائل کو شعر کا جامہ پہنا کر اسے لطیف و پاکیزہ صورت میں پیش کیا، اور اس میں فنی جذب و کشش بھر دی۔ اس نے مرزا غالب کے بعد شعر کے موضوعات کو وسعت دی، اور انسانی زندگی کی کشادگی اور وسعت کو شعر کے سانچے میں یوں ڈالا جیسے کوزے میں دریا بند کر دیا جائے۔ اقبال نے اپنی سوچ اور طرز نگارش میں وہ ہنرمندیاں دکھائیں کہ اس کے افکار اور فنکارانہ شاہکار سے ایک واضح اور مکمل نظام فکر سامنے آ گیا۔ ایک نظام فکر ہی نہیں، ایک پورا نظام حیات۔ اس نے اپنے خیالات سے قدیم اصطلاحات اور تلمیحات کا لہجہ بدل دیا۔ لفظ ایک زبردست قہرمانی قوت ہوتی ہے، اور شعر میں آ کر وہ قیامت ڈھاتا ہے۔ اقبال نے اپنی قوت فکر سے الفاظ کو نیا معنوی لباس پہنایا، تشبیہات اور استعارات میں تازہ جان ڈال دی۔ اس نے فارسی شعر کی صدیوں پرانی روایات کو تازگی دے کر اسے چار چاند لگا دیے، اور اس میں وہ کمال فن دکھایا کہ حافظ، عرفی، نظیری، طالب عملی اور غالب کی روحیں وجد کرنے لگیں۔ اقبال کے یہ ترانے میں شعر و سخن کے فسانے نہیں، بلکہ انسانی زندگی کو جھنجھوڑنے کے دلکش اور پرزور ہنگامے بھی ہیں۔ اقبال نے ان ہنگاموں کی قوت سے انسان کے اندر کی سوئی ہوئی زندگی کو بیدار کیا، اور اس نے اپنے آپ سے آشنا کیا۔ وہ اپنے اس ہنگامے کا ذکر یوں کرتا ہے: محفل رامش گری برہم زدم، زخم بر تارے رگے عالم زدم، نغمہ من از جہان دیگر است، این جرس را کاروان دیگر است، عاشقم فریاد ایمان من است، شور حشر از بیش خیزان من است۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے بڑی وضاحت اور بلند آہنگی کے ساتھ عظمت انسانی کا نعرہ بلند کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس امر کی طرف اشارے موجود ہیں کہ انسان اس کائنات کی عظیم مخلوق ہے۔ اسے احسن التقویم کے لقب سے نوازا اور مسجود ملائک قرار دے کر اس امر کی تصدیق کی۔ انسان میں تمام صفات الہیہ جبلی طور پر موجود ہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد انہی صفات کو ابھارنا ہے، اور ابھار کر اس مقام عرفہ کے حصول تک کے لیے تگ و دو کرنے پر آمادہ کرنا ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔
اسی میں اس کی عنایت کی تشکیل اور اس کی خود آگاہی اور خودی کا ارتقاء پوشیدہ ہے۔ انسان کے لیے لازمی ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے ایک بلند نصب العین ہو اور اس کی خواہشات عام یا روحانی سطح سے بالا تر ہوں، اس کی زندگی اخلاقی اور روحانی اقدار کی حامل ہو۔ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے اس کے دل میں فہم، تلاش اور جستجو کا جذبہ موجود ہو اور اس جذبے میں طلب ہو جو اسے ہر لحظہ مضطرب اور بے قرار رکھے، یعنی عشق۔ اقبال کے انسانی زندگی کے ان تمام حقائق کو اپنی شاعری میں سمو لیا۔ اپنے شاعرانہ کمال فن سے اسے یوں بیان کیا کہ یہ تمام دقیق حقائق انسانی ذہن کے قریب تر آ گئے۔ اقبال نے اپنے مقالات میں اپنے حکیمانہ افکار کو کھول کر بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خیالات کی گہرائیاں آسانی سے انسانی ذہن میں نہیں سماتی، لیکن جب وہ انہیں شعر کا جامہ پہناتا ہے تو وہ دقائق سننے والوں کے قلب میں اتر جاتے ہیں۔ اقبال جگہ جگہ اپنی شاعری کے اظہار فن سے گریز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اعلانیہ کہتا ہے کہ میرا شعر شعر نہیں کوئی اور شے ہے، اسے اثر بہار نہ کہو۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے نہ زباں کوئی غزل کی، نہ غزل سے آشنا میں کوئی دل کشا صدا ہو، عجمی ہو یا کہ تازی۔ لیکن حقیقت میں یہی دل کشا صدا ہی اس کی شاعری کی جان ہے۔ اس دل کشا صدا کو پیدا کرنے کے لیے اس نے نہ صرف اپنے قلم کو خون جگر میں ڈبویا ہے بلکہ لفظ و صوت کی گلکاریاں بھی دکھائی ہیں۔ وہ ایک کانشیس آرٹسٹ تھا اور طبعاً فن کی گہرائیوں سے آشنا تھا۔ زیادہ مثالیں پیش کرنے کا یہ وقت نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی نظم سنیے ذرائع نیکر کے کنارے۔ خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوثار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے آغوش کے شب میں سو گئی۔ کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے یہ قافلہ بے ذرا رواں ہے، خاموش ہیں کوہ دشت و صحرا، قدرت ہے مراقبے میں گویا، کیا دل تو بھی خاموش ہو جا آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ فارسی کی یہ غزل دیکھیے اور اس کی موسیقیت پر غور کیجیے۔ صورت نہ پرستم من، بتخانہ شکستم من، آن سیل سبک سیرم، ہر بند گسستم من، در بود و نبود من اندیشہ گماں ہا داشت، از عشق ہویدا شدی نکتہ کے ہستم من، در دیر نیاز من، در کعبہ نماز من، زنار بدوشم من، تسبیح بدستم من، سرمایہ درد تو غارت نتما کردن، اشکے کے دل خیزت در دیدہ شکستم من، فرزانہ بگفتارم دیوانہ بکردارم، از بادہ شوق تو ہوشیارم و مستم من۔ اقبال کے فکر و فن کا معراج دیکھنا ہو تو اس کی دو نظمیں ساقی نامہ اور مسجد قرطبہ پر نظر ڈالیے۔ یہ دونوں نظمیں اقبال کے فلسفہ حیات کی بہترین آئینہ دار ہیں۔ دونوں نظموں کا موضوع دراصل ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے عنوان الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہے، لہجہ الگ الگ ہے۔ ساقی نامہ ایک خاص صنف شعر ہے، رواں دواں شگفتہ شاداب۔ شاعر نے اس کے لیے مثنوی کی چھوٹی بحر اختیار کی ہے، زبان ہلکی پھلکی اور اس میں فارسی اور عربی کے زیادہ الفاظ نہیں، اس سے زیادہ ہندی الفاظ کی آمیزش ہے۔ مسجد قرطبہ کا موضوع مقدس ہے، اس اعتبار سے شاعر نے اس کے لیے طویل بحر اختیار کی ہے اور طویل بحر اختیار کر کے اس کی ثقافت کو برقرار رکھا ہے۔
اقبال کی یہ فنکارانہ ہنرمندی اس کی شاعری کی ایک اور خصوصیت کو نمایاں کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کلام میں حیت اور موضوع میں ہم آہنگی کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی موضوع کی نوعیت کے مطابق صنف شعر انتخاب کیا۔ ذرا وضاحت یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی کو خیال آیا تو مصنوعی میں اس کو لکھ دیا، یا کسی مسمن یا کبھی غزل کے فارم میں، بلکہ اس کے ہاں اگر غزل ہے تو غزل کے موضوع کی یا کیفیت کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق اس نے غزل میں لکھا۔ جیسے ساقی نامہ کا موضوع تھا تو اس نے ساقی نامے کی یا مصنوعی کی فارم کو ادا کیا۔ اسی طرح اس میں اس نے طویل بحر اختیار کی۔ تو یہ میں نے خصوصیت کے ساتھ اقبال میں دیکھا ہے کہ اس کے فارم اور اس کی کنٹینٹ میں ایک خاص ربط ہوتا ہے، یوں ہی نہیں کہ کبھی مصنوعی لکھ دیا اور کبھی کچھ اور لکھ دیا۔ بال جبریل کی بہت سی غزلیں ایسی ہیں، اور مزہ یہ ہے کہ وہ اقبال کی بہترین غزلیں بھی ہیں۔ اس غزل کو سنیے، آپ نے سنا ہوگا، اور اس لیے مجھے اتنی پسند ہے کہ اس میں جتنی غزلیں گویا کیفیتیں اور خوبیاں غزل میں ہونی چاہیے وہ اس میں نظر آتی ہیں۔ اور دیکھیے کتنی رواں رواں لکھی گئی۔ وہ ہر فراز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں خار و زبوں، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں، اور سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکن۔ اس غزل میں آپ نے جو غزلیہ کیفیت ہے اس کی اور غنائی کیفیت، اس کے علاوہ اقبال نے اپنے بڑے بڑے دقیق خیالات جو ہیں اور عقائد جو ہیں اور خودی کے مسائل جو ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ اس نے غزل میں نظم کا فکری تسلسل پیدا کیا اور ساتھ ہی غزل میں غنا کی کیفیت کو بڑی خوبی سے سمویا ہے۔ اقبال کے بال جبریل اور دوسرے اردو مجموعوں میں غزلوں کی نوعیت کچھ ایسی ہے۔ حالی اور آزاد نے جب غزل کے خلاف آواز اٹھائی تو یہ پرانی صنف شعر کچھ وقت کے لیے دب گئی۔ ایک وقت ایسا خدشہ پیدا ہوا کہ صدیوں پرانی اور پیاری اور مقبول صنف کہیں فنا نہ ہو جائے، لیکن پھر رد عمل ہوا اور جگر، یاس اور فانی، اصغر اور حفیظ نے غزل کو پھر ابھارا اور اسے وسعت دے کر اسے ایک مقام عطا کیا۔ اقبال کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس صنف کو مستقل، تازہ اور پائیدار قوت بخشی اور اسے فارسی اور اردو کے دوسرے اصناف شاہکاروں کا ہم پایہ بنا دیا۔ اقبال کی ابتدائی شاعری کچھ وقت کے لیے عام روش پہ چلتی ہے، یوں ہی انہوں نے قدم آگے بڑھایا تو ان کے تتبع میں 20 شاعروں نے نظمیں لکھنے کی کوشش کی۔ طویل نظموں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ہمارے بچپن کی باتیں ہیں، اور وہ نظمیں کتابوں میں چھپنے لگیں، جیسے شکوہ اور جواب شکوہ چھپتا، مگر قبول خاطر اور لطف سخن خدا دادست اقبال سب پر غالب آیا۔ اقبال کے کلام کے اثرات ادب و شعر سے پھیل کر سیاست اور صحافت تک پہنچے۔ مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پنجاب میں شاعری کے عام موضوعات نے لبادہ بدلنا شروع کیا۔ جنگ عظیم کے بعد جب بر صغیر پاک و ہند میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ اقبال خاموش ہو گئے اور فضا میں ایک سناٹا چھا گیا۔ یار لوگوں نے خلا سا محسوس کیا، ہر طرف سے اقبال کو سخن گوئی پر اکسایا گیا، مگر وہ چپ رہے۔ آخر ایک آدمی حکیم محمد
عرشی نے ایک چھوٹی سی نظم کچھ اس پیرائے میں لکھی کہ اقبال بول اٹھے، اور اقبال نے دوسرے دن ہی اس کا جواب دیا اور اس نظم لکھی، وہ بھی فارسی میں تھی۔ دانی کے چیز شیوا رندان پختہ کار، عرشی گما مدار کے پیمانام شکست۔ آگے نظم چلتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک آدھ منٹ کے لیے تو وہ نظم پھر چھپ گئی زمیندار میں۔ تو اس کے بعد میرے استاد تھے اس زمانے میں جموں میں، انہوں نے عرشی کی نظم نہیں دیکھی تھی، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے صرف اقبال کا جواب دیکھا۔ انہوں نے اسی بحر میں پیمانہ شکست ایک نظم لکھی، دوسرے دن وہ چھپی۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان نے اسی قافیہ ردیف میں اردو میں نظم لکھی اور وہ چھپ گئی۔ تو پھر چاروں کو ایک جگہ چھاپا اور اس وقت ایک ہنگامہ بپا ہوا سارے پنجاب میں کہ اقبال پھر آ گیا۔ اقبال کے کلام کی اثر انگیزی پھیلتی گئی، شاعروں میں بالخصوص پنجاب کے شعراء میں اقبال کے انداز نگارش پیدا ہونے لگا، ادبی محفلوں کا رنگ بدلا، اردو شاعری نئی کروٹیں لینے لگی، نوجوان شعراء کی سوچ نے نئی نئی راہیں ڈھونڈنے کی شروع کی۔ اس کا اثر شمالی ہندوستان سے گزر کر دکن تک پہنچا۔ اقبال کے مخالفوں نے بھی اس کا لوحہ مانا۔ جوش ملیح آبادی جیسا رومانوی شاعر قومی نظمیں لکھنے لگا اور یہ خیال ایک آخرکار مستقل حیثیت اختیار کر گیا۔ پاکستان میں بالخصوص اقبال کے زیر اثر بیک وقت قاری، فارسی اور اردو کے کہنے والے ابھرے اور اس کا اثر پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی شاعری میں پیدا ہوا۔ یہاں ایک بات ذہن میں آئی کہ اقبال نے جب ہمالہ کے حصار کو پھاند کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو یہاں کے لوگوں نے اسے حب وطن سے عاری ہونے کا تانا دیا۔ وہ ذرا اور آگے بڑھا تو پین اسلامزم کا مبلغ قرار دیا گیا، ذرا اور پاؤں پھیلائے تو بعضوں نے اسے اشتراکی گردانا۔ لیکن یہ غلط تاثر سب سے زیادہ اقبال کے مغربی قارئین میں پیدا ہوا کہ اقبال نے اپنی قدیم اسلامی تاریخ اور اس کی شاندار روایات اور شخصیات میں الجھا رہا، اس پر اسے قدامت پسند کہا گیا۔ مگر یہ بات کہ